نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. قلت وما وجبت؟ قال الجنة. حضرات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسے آدمی کے پاس آیا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ حضرات، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس سے محبت کرنا، محبت کا معنی یہ ہے کہ اس کے احکامات پر من وعن عمل کرنا، یہ عمل انسان کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے، بلکہ ایسے شخص کو جنت میں داخل کروائے گا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابی۔ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن روز قیامت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ ایک رات میں پڑھے؟ تو لوگ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا، تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرات، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء کا امام تھا، وہ ہر رکعت میں کسی اور سورت کی تلاوت کرتا اور ساتھ سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتا۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبها، فقال إن حبها أدخلك الجنة۔ کہ اے فلاں تو ایسا ایسا کیوں کرتا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ کے رسول میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس کی محبت نے آپ کو جنت میں داخل کروا دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت قرآن مجید آئے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، پھر کہے گا اللہ تو اسے زینت بخش دے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ پھر قاری قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، وہی تیرا مقام تیرا آخری آیات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔